بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 سے 99 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اس خوش فہمی میں رہتے تھے جس کا ذکر آگے آیت نمبر 80 میں آ رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نامہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم خود نہیں جانتے۔ آیت نمبر 81۔ یقیناً جس نے بھی کوئی ایک بھی برا کام کیا، یعنی نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا ہو اور دوسرے نیکی کے کاموں میں بھی حصہ لیتا ہو، مگر سود کا کاروبار کرتا ہو جو کہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی اس نافرمانی نے اسے گھیر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور آیت نمبر 82۔ اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اسی طرح قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا، تم ہو ہی پھر جانے والے۔ آیت نمبر 84۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، تم نے اقرار کیا اور تم اس عہد کے گواہ بنے۔ آیت نمبر 85۔ لیکن پھر بھی تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ اور ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت درکار ہے کہ جب بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کر لیا تو چاہیے تھا کہ ایک مرکزی حکومت بناتے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنی حکومت بنا لی اور پھر قبیلے آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرنے لگے۔ جو زبردست تھے انہوں نے کمزوروں کو اتنا تنگ کیا کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور جہاں گئے وہاں انہوں نے ان کو قیدی بنا لیا اور غلام بنا کر واپس بنی اسرائیل کے پاس لے کر آئے کہ ان کے بدلے میں ان کو قیمت ملے گی، تو انہوں نے فدیہ دے کر آزاد کرایا کہ یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، اس کا خیال کچھ نہ کیا۔ تم بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار پڑے اس کو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آیت نمبر 86۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 87۔ اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں۔ جتنے اسی معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کسی اور رسول کو نہیں دیے گئے، اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔
لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا اور بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا یا قتل کرنے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 88۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ تمہاری کوئی بات ہم پر اثر کرنے والی نہیں، ہمارے دل تو غلاف کے اندر بند ہیں، ان پر کوئی چیز تمہاری اثر نہیں کرے گی۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ آیت نمبر 99۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، ان کی کتاب یعنی تورات کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اسی کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور ایمان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یہاں اس آیت کی وضاحت ضروری ہے، ورنہ اس آیت کا اصل مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے موجود تھے۔ یہ بڑے امیر کاروباری لوگ تھے، لیکن نہایت بزدل لوگ تھے۔ مدینہ طیبہ میں دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، جیسے اوس خزرج کے قبیلے۔ تو ان یہودیوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں ان قبیلوں کے ساتھ، تو ان سے شکست کھاتے تھے۔ تو قرآن مجید جس کا ذکر ان کی تورات میں آ چکا تھا، اور نبی آخر الزمان کے حوالے دے کر اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اوس اور خزرج کے قبیلوں سے کہتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان سے مل کر تمہیں شکست دیں گے۔ تو ان لوگوں نے ان کی دعائیں سن رکھی تھیں، یعنی خزرج کے لوگوں نے۔ تو جب سن 10 نبی کے حج کے موقع پر مدینہ سے 6 آدمیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی، تو یہ سب خزرج کے لوگ تھے۔ تو وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنے لگے کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے ہیں، تو بیشتر اس کے کہ وہ ان پر ایمان لائیں، ہم پہلے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اتنا کچھ معلوم تھا یہودیوں کو کہ قرآن مجید کے اور نبی آخر الزمان کے حوالے دیتے تھے، تو ان کے آ جانے کے بعد وہ ایسے پھر گئے، اپنے تکبر میں پڑ گئے، تو ان پر ایمان لانے کی بجائے کفر کیا اور ان کو رد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ان پر۔ صدق اللہ العظیم۔